بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضمیر اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، JUIF کے سینئر رہنما ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج ایک نیوز آئی، بریکنگ نیوز آئی، اور جب نادرا کی جانب سے کہ ان کی پاکستانی جو شہریت ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد پاکستانی سیاست میں بھی ایک ہلچل نظر آئی۔ تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نادرا نے جو سوالات اٹھائے ہیں تو ان کا جو جواب ہے، تو آج ہم انہی سے جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بڑی مہربانی، شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستانی کہا جائے یا افغانی کہا جائے؟ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اگر آپ آج کے جو پیمران نے جو میڈیا کو ہدایت جاری کی ہے کہ حافظ صاحب یہاں کا نہیں ہے، غیر ملکی ہے، اور پیمران نادرا کے جو آرڈر ہے اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کا پس منظر میں ذرا بتا دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ میں بنیادی طور پر جب ایک شخص منسٹر رہا ہو، ایک شخص سینیٹر رہا ہو، ایک شخص بار بار الیکشن لڑ چکا ہو پاکستان میں، کیا اس سے پہلے ہماری ایجنسیوں نے، ہمارے پاکستان کے اداروں نے اس کا شہری حوالے سے ویریفیکیشن نہیں کیا؟ میں نے 2002 میں چمن چونکہ میرا پیدائش ہے، اور چمن فی الحال آج کل ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ضلع قلعہ عبداللہ کا، اور چمن کے سارے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ 2002 10 اکتوبر کو جب الیکشن ہو رہا تھا، زمانہ مشرف صاحب کا ہے، اس وقت زمانے میں ایجنسیاں بہت ایکٹیو تھیں، کیونکہ 9/11 بھی ہوا تھا۔ 9/11 کے بعد وہ 2001 میں ہوا، فوراً 2002 میں الیکشن ہو رہا ہے۔ میرے پیدائش چمن شہر میں میونسپل ایریے میں، غالباً چمن شہر والے سارے جانتے ہیں، ایک محلہ ہے جس کا نام ہے محلہ اجی حسن۔ حاجی حسن محلہ اجی حسن چمن، اللہ ان کی مغفرت کریں۔ میرے پیدائش وہاں اس محلے میں ہوئی ہے، آج بھی وہ محلہ اجی حسن موجود ہے۔ تو آپ کی پیدائش کس سن کے سر؟ میں ابھی آ رہا ہوں، اسی محلے میں موجود ہے۔ آج بھی وہ گھر، جس گھر میں میرے پیدائش ہوئی ہے، یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی صورت میں یا وہاں کوئی مارکیٹ دکانیں بنی ہیں، لیکن وہ بلڈنگ پراپرٹی آج بھی موجود ہے جس گھر میں میرے پیدائش ہوئی ہے۔ اس گھر کا نمبر بھی میرے والد کے شناختی کارڈ پر، میرے والد کے پاسپورٹ پر، ہماری پراپرٹی پر آج بھی اس گھر کا خسرہ نمبر سمجھتے ہیں، مکان نمبر سمجھتے ہیں، 1310 آج بھی وہ موجود ہے۔ اس گھر میں میرے پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں؟ اس کے ڈاکومنٹس بھی ہے۔ اس گھر میں میرے پیدائش ہوئی ہے، اور میرے پیدائش شناختی کارڈ کے مطابق جو ہم لکھا گیا ہے وہ اکتوبر 68 ہے۔ اب جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، جس محلے میں پیدا ہوا ہوں، اس محلے والوں کو پتہ ہے، میں اس کے ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں۔ اس محلے میں محلہ اجی حسن کا میں جب ہوش سنبھالا، وہاں اجی عبدالخیر نام بندہ تھا، وہاں اجی پایاو شکرزئی وہ وہاں تھے، اجی شادولہ اور اجی شاہنواز اچکزئی قوم سے تعلق رکھتے تھے، شکرزئی وہ قوم سے بلانگ رکھتے تھے، حجی عبدالرشید ملیزئی اس کا گھر وہاں تھا، اور حجی لالا خان اس قسم کے جو ملیزئی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے وہ سارے وہاں ان کے گھر تھے، ارد گرد ہم سب رہتے تھے۔ میں بچہ تھا اس زمانے میں، اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے میرے۔ اچھا، یہ گھر جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، اس کا جو فرسٹ ٹائم ایک خریدار، خریدنے والا اور فروخت کرنے والا کا جو پیپر ہوتا ہے، سادہ پیپر پر کوئی چیز لکھتے ہیں جیسے اسٹامپ پیپر سمجھتے ہیں، جو بھی ہے، وہ کاپی بھی میرے پاس موجود ہے اس دور کی۔ یہ ہے جولائی 1967 کا، یعنی 67 کا۔ پھر اس کے بعد اس خرید و فروخت کی روشنی میں، لکھ پڑھ کی روشنی میں، پھر 68 اپریل میں میونسپل سے اس کا پٹھا بھی بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پٹھا ہوا کرتا تھا،
اس زمین کا پٹھا بھی بن جاتا ہے، اور آج بھی اس گھر کا پٹھا کے ریکارڈ میونسپل کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن میں موجود ہے. اس کا تصدیق شدہ ڈاکومنٹ دستاویزات بھی میرے پاس موجود ہے. پھر آج یہ اس بات پر کہ چمن میں میرا تعلیمی ادارہ ہے، میرے والد نے اس کا بنیاد رکھا ہے، پوری چمن والے جانتے ہیں. قاری ولی محمد میرے والد کا نام تھا، قاری والی کے نام سے وہ مشہور تھا. ہمارے مدرسے میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب آئے، مولانا درخواستی صاحب آئے، مولانا غلام اللہ خان صاحب آئے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب آئے، اللہ سب کی مغفرت کرے، جنت فردوس میں مقام دے. یہ سارے آئے. میرا والد وہاں مدرسے میں یہ ٹھہرے بھی ہے. غالباً میرے پاس تو نہیں ہے، میرے بھائیوں کے پاس شاید ان کی تحریرات بھی موجود ہو. تو اس دینی ادارے کا جو پٹھا ہے 65 کا وہ بھی موجود ہے، 1965 کا. یعنی کہ 67 بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں؟ 67 68 65 یہ موجود ہے. پھر 73 یا 72 کے بعد یہ پٹھے سارے منتقل ہو رہے تھے، جو میں نے بڑوں سے سنا ہے. یہ منتقل ہو رہے تھے، اس سے فرد جو زمین کا فرد اور انتقال کہا جاتا ہے اس شکل میں، وہ 73 کے فرد بھی موجود ہے. اور 73 کے فرد میں جو پٹھے کا خسرہ نمبر ہے وہ بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، اور وہ ویریفائڈ بھی ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی 2-3 مہینے سے پہلے ویریفائڈ ہوا ہے، 4 مہینے پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے. اور وہاں ہمارا بہت بڑا جامع مسجد ہے، وہ بھی ویریفائڈ ہے، 73 کا ہے. اسی طرح آئیے مدرسہ، آپ کو پتہ ہے آج بھی مدارس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے. میرے والد نے مدرسہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا رجسٹریشن 1968 یعنی 68 میں کیا ہے. اس رجسٹریشن کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح میرے والد نے پاسپورٹ 75 میں جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے 75 کی پاسپورٹ کا، وہ 75 کی پاسپورٹ کی ویریفیکیشن بھی ہوا ہے پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر کوئٹہ سے، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. اور نیشنل بینک چمن میں میرے والد نے 68 میں اکاؤنٹ کھولا ہے. اس اکاؤنٹ کی چیک بک بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس اکاؤنٹ کو جتنا بھی وہ ویریفائڈ کر سکتے تھے نیشنل بینک کے مینیجر، انہوں نے ویریفیکیشن بھی کیا ہے. 68 کی چیک بک آپ کے پاس موجود ہے. 68 کی چیک بک میرے پاس موجود ہے، اوریجنل ڈپلیکیٹ کی صورت میں موجود ہے. اس کی ویریفیکیشن ناظران تحریر بھی جو ہے نیشنل بینک مینیجر کو، انہوں نے اس کو ویریفائڈ بھی کیا ہے، یہ بھی موجود ہے. میرا والد 74 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے ملازم رہے، وہ بھی موجود ہے. کس گریڈ پہ تھے؟ ایز اے معلم القرآن. معلم القرآن اس زمانے میں اس کا گریڈ کتنا تھا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آج پتہ نہیں ہے کتنا ہے. 74 کی بات ہے. 74 کی بات ہے. اس کی سروس بک موجود ہے. آپ جا کے اے جی ایف ایس میں جو تنخواہ لی ہے وہ بھی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. اسی طرح میرا والد جب 77 میں پی این اے کی پلیٹ فارم سے پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس پی این اے، جو 77 میں جمعیت علماء اسلام، ولی خان، غوث بخش بزنجو، یہ جتنی بھی پارٹیاں آتی ہیں جو 77 کی تحریک انہوں نے چلائی، میرا والد اس پی این اے کی تحریک میں جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے جیل برو تحریک میں وہ مت جیل میں قیدی بھی رہا 77 میں. اب وہی 77 کی ریکارڈ آج بھی مت جیل میں موجود ہے، میں نے نکالا ہے. مارچ میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اپریل مئی میں غالباً وہ ریلیز ہو چکا ہے، ان کی رہائی ہوئی ہے. آج بھی مچ کے ریکارڈ میں، مچ جیل کے ریکارڈ میں، اب بدنام زمانہ جیل، آپ ادھر ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. 77 میں میرا والد اور علماء بھی تھے، جس میں مولانا محمد نور مرحوم تھے،
جس میں غالباً مولانا عبدالحکیم صاحب تھے، چمن کا معتبر عالم تھے، مولانا محمد نور صاحب معتبر عالم تھے، مولانا عبدالغنی صاحب، علامہ عبدالغنی صاحب مرحوم تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، مولانا عبدالعلی صاحب تھے، محلہ جیسن میں وہ مسجد کے خطیب تھے، مولانا عبدالعلی صاحب وہ بھی اس جلبر و تاریخ میں اس کے ساتھ وہ تھے، یہ سارے علماء۔ تو کیا یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا ہے؟ پھر 2002 میں پھر نادرا کے جو لاسٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں جو ابھی میں نے آپ کو کہا، دکھایا بھی، ڈاکومنٹس ابھی سب آپ کو دکھا دیے کہ 78 سے پہلے 2017 میں نادرا میں لاسٹ جو انہوں نے نادرا نوٹیفیکیشن کیا ہے، کہتے ہیں کہ 78 سے پہلے ان دستاویزات میں سے یا 5 دستاویزات میں سے ان میں سے ایک آپ دکھائے 78 سے پہلے کی 78 سے پہلے، پانچ یعنی 77 کی، 76 کی، تو آپ کے پاس تو 65 کی ہیں، 67 کی ہیں، 74 کی ہیں۔ اگر میں کوشش کروں میں 62 کا بھی دکھا سکتا، میں نے کوشش ہی نہیں کیا، میں نے اس مسئلے کو لائٹ لیا تھا کہ غلط فہمی میں ہوا ہوگا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے اور پھر میرا جو شناختی کارڈ بلاک کیا گیا، میں نے لائٹ لیا اس کو، کہا ہو سکتا ہے غلط۔ یہ کب بلاک ہوا؟ یہ مجھے جو پتہ چلا یہ بلاک ہوا ہے فروری میں، مجھے جو پتہ چلا فروری یا مارچ 2019 میں۔ آج سے تقریباً کتنے مہینے پہلے؟ 8 مہینے، 7 مہینے، ہاں، فروری مارچ میں مجھے پتہ چلا کہ میرا شناختی کارڈ بلاک ہے۔ کس نے بلاک کیا ہے؟ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ان کی لیٹر پہ، کسی کے لیٹر پہ یہ بلاک ہوا ہے۔ تو جب یہ اپنا شناختی کارڈ آپ کو بلاک ہوا تو پھر آپ نے جتنی دستاویزات آپ کے پاس ہیں آپ نے نادرا میں دی؟ یہی اسی چیز پہ میں تفصیلات کروں تاکہ قوم کو پتہ چلے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے انسان کو دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میرے ساتھ اتنی بے انصافی ہوتی ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے اپنے جو ارد گرد قریبی حلقے ہیں ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کلا سے مشورہ کی جو قریبی تھے، انہوں نے کہا تھرو پراپر چینل آپ جائیں۔ تھرو پراپر چینل یہی تھا کہ میں نادرا کو فالو کروں، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، میں نے اس کو فالو کیا۔ انہوں نے مجھے ایک فارم دی کہ یہ چیزیں ان میں سے ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے تقریباً 3 4 5 چیزیں دی، ان میں سے 4 ہے یا 5 ہے، جتنے بھی ہیں وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، وہ میں دیکھوں، وہ سارے میں نے ان کو دے دیا۔ یہ کب آپ نے دیے؟ یہ 24 اپریل کو، 24 اپریل 2019 کو۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ماسوات 2 3 4 ساتھیوں کے، بہت قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ میں نے اس کو لائٹ لیا، کہا غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کسی نے کوئی شیطانی کی ہو۔ وہاں کمیٹی کے روبرو پیش ہوا کوئٹہ میں 24 اپریل کو تقریباً 10:30 11 بجے صبح۔ وہ سارے کمیٹی والے ہنس رہے تھے، وہ سارے میرے جاننے، اس میں ایک کمیٹی میں ایسے لوگ بھی تھے جو چمن کے تھے، وہ ہنس رہا تھا کہ صاحب ہم تو ایک ہی گلے کے لوگ ہیں، کمیٹی کا ممبر جو تھے ان میں سے ایک ممبر تھا، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، باقی بھی جانتے تھے، لیکن وہ چمن کا تھا جو ایک ممبر تھا، وہ مجھے جانتا تھا، میرا والد کو جانتا تھا، سب کچھ کو جانتا تھا۔ میں نے کہا بس یہ ہوا ہے، یہ چیزیں آپ دیکھیں۔ میں آدھا گھنٹہ شاید وہاں بیٹھ کے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے طریقے سے وہ ویریفیکیشن پھر میں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ 24 اپریل کو یہ میں نے جمع کیا، غالباً مئی کے اینڈ میں نے پتہ کیا کہ کیا ہوا۔ اچھا میں پرسوں بھی کر رہا تھا، پوچھتا تھا کبھی کبھار، نے کہا ہم نے ویریفیکیشن کے لیے بھجوایا ہے، چلو ویریفیکیشن کے بھجوایا، وہاں سے ویریفائڈ بھی ہوا، یعنی جائیداد کے جو فرد ہے وہ ویریفائڈ ہوئے، بینک کا جو تھا وہ بھی ویریفائڈ ہوا ہے، اور باقی جو ملازمت کا ہے 86 میں خود ملازم تھا وہ ویریفائڈ ہوا ہے۔ جو چیزیں انہوں نے بھجوائے تھے وہ ویریفائڈ ہو گئے، وہ ویریفائڈ کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس میں نادرا کے لیٹر کا وہ حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس نے ویریفائڈ کیا ہے اس کے دستخط، وہ کاپی، اٹیسٹ شدہ نادرا کے لیٹر کا حوالہ، یہ سارے موجود ہیں میرے پاس، جو انہوں نے کوئٹہ نادرا جو
جو مئی میں جو ذمہ دار ہے ان کو بھجوا دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا نادرا والوں سے مقامی سے کہ بھائی انہوں نے کہا ہم نے ویریفائڈ کر کے پھر صاحب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے اسلام آباد بھجوا دیا. عید الفطر گزر گئی اور میں اسلام آباد آیا غالباً 25 جولائی یا 26 جولائی, کیونکہ آپ کو یاد ہے عید غالباً کب تھی, جون 7 جون کو غالباً عید تھی یا 6 جون کو اس طرح. میں جولائی 22 23 26 اس طرح میں آیا اسلام آباد. پھر میں نادرا ہیڈ کوارٹر گیا, وہاں میں نے کہا کہ چیزیں آئی ہے, انہوں نے کہا پتہ کریں گے, آپ 1 ہفتے کے بعد آ جائیں. چلو ٹھیک ہے. 1 ہفتے کے بعد میں گیا. حافظ صاحب جس کے پاس, وہ نام میں ابھی نہیں لیتا ہوں, جس کے پاس میں گیا انہوں نے کہا کہ ہاں حافظ صاحب یہ آئی ہے اور ویریفائڈ بھی ہو چکا ہے. نادرا کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہمارے جو مقامی سطح پر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح پر جو ویریفیکیشن کمیٹی ہے انہوں نے ویریفائڈ بھی. یہ آپ کو اسلام آباد کے نادرا نے کہا؟ بالکل. وہ جو آپ اس کا نام نہ لیں لیکن کسی اعلیٰ عہدے پر تھا وہ اس کا ذمہ دار تھا. وہ بلوچستان کو ڈیل کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ویریفائڈ ہو چکا ہے. بس یہ غلط فہمی میں ہوا ہے, مس ہینڈلنگ میں ہوا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. بس حافظ صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے ہینڈل کرے تاکہ تمام لوگ آن بورڈ ہو. آپ کو پتہ ہے تمام لوگ آن بورڈ ہو. تمام لوگ کون ہیں؟ جب نادرا نے ویریفائڈ کیا ہے پھر تمام کون ہیں جو ان کو آن بورڈ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا. اس میں 1-2 دفعے کے بعد 2-3 دفعہ بعد 2-3 بار گیا. عید البقرہ قریب آ گئی. آپ کو یاد ہوگا 12 اگست کو عید البقرہ تھی. 12 اگست کو میں یہاں تھا. میں یہاں سے چلا گیا کوئٹہ بلوچستان. انہوں نے کہا کہ عید کے بعد پھر آپ آ جائیں. میں عید وہاں گزاری کوئٹہ میں. 15 دن 20 دن 22 دن کتنے دن کے بعد میں آیا. غالباً 3 ستمبر کو میں کراچی گیا. 3 ستمبر کو میں کراچی گیا. 2-3-4 دن کے بعد پھر میں اسلام آباد آیا ستمبر میں. کب آیا وہ ڈیٹ ابھی مجھے 7 تھا یا 7 کے بعد تھا, 7 ستمبر. اس کے بعد پھر میں گیا نادرا کے پاس. میں نے کہا, آپ نے کہا کہ عید کے بعد آ جائے. میں تو آ گیا عید کے بعد کافی عرصے کے بعد. حافظ صاحب بالکل ہم نے اپنے طریقے سے بھی ویریفائڈ کیا ہے. یعنی ایک تو نادرا ویریفائڈ کرتے ہیں, ہم نے یہاں اسلام آباد میں جو ہم بیٹھے ہیں ہم نے بھی اپنے طریقے سے ویریفائڈ کیا ہے. میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. تو ویریفائڈ ہوا ہے. انہوں نے کہا ویریفائڈ. پھر کیا ہوگا؟ بس حافظ صاحب بس 2 دن. میں نے کہا 4 دن 1 ہفتہ. پھر میں 1 ہفتے کے بعد گیا. پھر مجھے کہا گیا, معذرت بھی کی کہ ابھی صاحب گھنٹہ آدھا گھنٹے میں جو بندہ آپ سے پہلے 1-2 دن پہلے کہہ رہا ہے کہ صرف 2 دن دیں, وہ بندہ پھر آپ سے معذرت کر رہا ہے. معذرت بھی کر رہا ہے. پھر کہ یہ غلط, پہلے بھی کہا تھا کہ یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. وہ اچھا بندہ تھا, ہینڈل کرنے میں بہت اچھا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فرض کرے اور کچھ بھی نہ ہو میں خود یہ ذمہ داری لیتا ہوں. یہ اس بندے کے الفاظ, اس بندے کے الفاظ ہے کہ میں خود یہ ذمہ داری لیتا ہوں کچھ بھی ہو جائے. میں کہا ٹھیک ہے. پھر وہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بندے کو بلایا, اس کا نام بھی میں نہیں لیتا ہوں میڈیا پر, اور فون 1-2 جگہ بھی فون بھی کیا اور فون بھی دکھایا کہ دیکھو یہ فلان بندے کو میں نے فون کیا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب کی تمام چیزیں ویریفائڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں ویریفائڈ ہے سر. جب ویریفائڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ بس جو قانون کہتا ہے وہ کر لیں. میں نے کہا جی پھر کر لیں. کہتے آپ مناسب سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ لگے گا اس میں, آپ بیٹھیں گے یا آپ جائیں گے, ہم خود آپ کو فون کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, پھر آپ مجھے فون کریں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ پھر آپ ان سے رابطے میں رہیں گے. ان کو کہا کہ آپ حافظ صاحب کا نمبر لکھیے, حافظ صاحب سے رابطے میں رہیں. میں چلا گیا. گھنٹے 2 گھنٹے دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 گزر گئے, 4 گزر گئے, فون نہیں آیا. پھر میں نے سوموار کو, میں نے کہا سوموار, میں نے کہا سوموار پرواہ نہیں ہے, منگل کو میں جاؤں گا. منگل کو پھر میں گیا اسی کے پاس جس کو مجھے حوالے کیا گیا تھا.
وہ وہی بات کرتے ہیں آفر صاحب بس یہ پتہ نہیں ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ بے فکر ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے آفر صاحب چیزیں کبھی کبھار اشاروں میں جو باتیں کرتے تھے. تو پھر میں کیا کروں بھائی, بس ایک دن ہمیں دے دیں, ایک دو دن کے بعد جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ ہم نے انٹیریئر منسٹری بھجوایا ہے. میں نے کہا کہاں ہے وہ لیٹر مجھے دے دیں, تو آپ نے بھجوایا ہے. انہوں نے وہ نوٹس ہاتھ میں تھما دیا. پھر میں نے مشورہ کیا, مشورے کے نتیجے میں وکیل سے بات کی. قانون کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے 15 دن کے اندر انٹیریئر منسٹری کے پاس. میں نے تمام ڈاکومنٹس جو ابھی آپ کو دکھائے ان سب کی کاپیاں کر کے اپلیکیشن لگا کے انٹیریئر منسٹری کے پاس گیا. ایک دن گیا, 2 دن کے بعد انہوں نے ہیئرنگ رکھی. مجھے فون کیا کہ ہیئرنگ ہے اور پلان کے پاس ہے. یعنی آج مجھے اطلاع دی. کل میں نے جانا ہے ہیئرنگ کے لیے. صبح مجھے 10 ساڑھے 10 بجے فون آیا کہ جس بندے کے پاس ہیئرنگ ہے ان کی گھر میں اچانک بیماری واقع ہوئی ہے, وہ کراچی چلا گیا, بعد میں کوئی دوسرا ڈیٹ رکھیں گے. مجھے تھوڑا سا شک ہوا, تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہے پورا صورتحال. آج میڈیا سے پتہ چلا کہ انہوں نے پیمرا کو باقاعدہ لکھا ہے کہ آفر صاحب کو کسی ٹاک شو میں نہیں بلانا ہے, یہ غیر ملکی ہے. وہ جو نوٹس مجھے ملا ہے وہی نوٹس ہے جو پیمرا نے اسی کے ذریعے اس کو بھی لکھا ہے تمام چینلز کو. اب میں الیکٹرانک میڈیا پر تو انہوں نے پابندی لگا دی, میں نہیں آ سکتا ہوں, اور پرنٹ میڈیا پہ بھی نہیں آ سکتا ہوں, پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا. لیکن میں آپ کی سوشل میڈیا یوٹیوب کے ذریعے پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے, پاکستان کی تمام سیاسی تنظیموں سے, سیاسی جماعتوں سے, ان کے لیڈرشپ سے, بڑے ہو یا چھوٹے, سماجی تنظیموں سے, ہر طبقے کے لوگوں سے. میں چونکہ جمعیت علماء اسلام سے بلانگ کرتا ہوں, میرا تعلق ہے بچپن سے, میرے پیدائش اس گھر میں ہوئی ہے جو میرا والد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا. جمعیت علماء اسلام میری تنظیم ہے, میں اس کا ورکر اور کارکن ہوں, وہ تو ہے ہمارے ساتھ. تو جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت, یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہے. تو میں ان تمام سیاسی جماعتوں سے, لیڈرشپ سے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے, میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے, بلوچستان کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے, عدالتوں سے, تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے, سویلین کی بالادستی کی جنگ لڑنے والوں سے, آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑنے والوں سے, قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ زیادتی, یہ بھی انصافی, یہ قانون کی بھی خلاف ہے, یہ آئین کی بھی خلاف ہے, یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کی بھی خلاف ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس بنیاد پر, جب کرپشن کا کیس نہیں ملا, منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ملا, اثاثے آمدن سے زیادہ نہیں ملے, آمدن ہے نہیں, اثاثے کہاں سے ہے, کوئی چیز نہیں ملا. اب اس طریقے سے میری شریعت کو کینسل کرنا بغیر یہ تمام ثبوتیں اور شواہد سامنے ہوتے ہوئے, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کس قانون کا تقاضا ہے. اور مجھے وہاں جب میں جاتا تھا, وہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھے, آپ دا ریکارڈ, وہ تو مجھے معلوم ہے, میرے ساتھ میرا بیٹا ہوا کرتا تھا, ان کو معلوم ہے. تو اگر وہ باتیں میں کروں تو پھر کیا ہوگا؟